أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس جو قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، اس کے آخری حصے میں ہم پہنچ رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا دلی استقبال۔ آئیے اب ہم آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا ذکر آیا تھا، اور بات وہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ مرتے وقت اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت ایمان لانا مفید نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا فلسطین میں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں ان کو لے کر گئے اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے۔ فلسطین بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، وہاں پر بڑی ترقی کی ان لوگوں نے۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا، مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، لیکن وہ آپسی اختلافات کا شکار ہو گئے بعد میں۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اب تمہارا بھی دور عروج شروع ہونے والا ہے۔ جب تم ایک امت بنا دیے جاؤ گے اور مدینے میں تم کو ایک پناہ گاہ میسر آ جائے گی اور ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی، اس وقت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی مخلصانہ پیروی کرنی چاہیے، اور بنی اسرائیل کے سے طور طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے جنہوں نے باہم اختلاف کیا۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہے جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، خطاب بظاہر حضور سے ہے، لیکن دراصل جو لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں وہ لوگ مخاطب ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا، چسپاں ہو گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کٹوجتی میں، ہٹ دھرمی میں، انکار میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں لاتے ایمان۔ فرعون کی مثال ابھی ہمارے سامنے گزری، ہر طرح کی نشانیاں آئیں، لیکن ایمان کب لایا؟ جب ڈوب رہا تھا، اس وقت فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے بدترین لوگ ہیں، بدترین خلائق ہیں یہ لوگ۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا ایک ایکسیپشن ایسا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام، بائبل میں یوناہ کہا گیا ہے یا جوناہ کہا گیا ہے، ان کا زمانہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 850 یا 860-70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یونس علیہ السلام سے ایک غلطی یہ ہو گئی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی، اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نینوہ کی ایک بستی تھی، تقریباً 60 مربع میل کا علاقہ تھا، یہ عراق میں تھی یہ جگہ، اور وہ لوگ ابھی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، یعنی ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک دیا۔ صرف ایک مثال ایسی ہے کہ عذاب آیا، لیکن نبی چونکہ وقت سے پہلے رخصت ہو گیا تھا، اس لیے عذاب نافذ نہیں کیا گیا، ورنہ جب کسی قوم کی تباہی کا اور عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ تقریباً 300-400 سال تک یہ قوم بہرحال آگے بڑھتی رہی، لیکن پھر جب بغاوتیں کی، سرکشیاں کی، کفر کیا، تو آخرکار 612 قبل مسیح، یعنی کہ اس یونس علیہ السلام کے تقریباً 200 سال کے بعد
ان پہ عذاب اس طریقے سے آیا کہ ایک پڑوس کی مملکت میڈیا، ان لوگوں نے ان پہ حملہ کیا اور سخت مقابلہ کیا ان لوگوں نے۔ دجلہ کی طوفانی لہروں نے فصیل توڑ دی، حملہ آور اندر گھس گئے، پورا شہر جلا کر خاک سیاہ کر دیا، اور جو ان کا بادشاہ تھا، آخری بادشاہ، وہ اپنے محل میں خود آگ لگا کر جل کر مر گیا۔ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی قوم کو اس طرح مہلت نہیں دی گئی۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما برداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا؟ آزمائش نہیں کرنا چاہتا، سب کو پیدائشی مومن بنا دیتا، نہ نبی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی، نہ ایمان اور کفر کی کشمکش ہوتی، نہ دلائل دینے کی ضرورت پیش آتی، سب مومن ہو جاتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور زبردستی کر رہے تھے کہ لوگ مومن ہو جائیں۔ یہ بات کہنے کا ایک انداز، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زبردستی ان کو مومن بنا دیا جائے، وہ تو ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یہ تو حقیقت ہے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، دلائل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ انہیں اس کیفیت مبتلا کرتا ہے کہ وہ بس عذابی کا شکار ہوتے ہیں، جیسے پھر ان کا واقعہ ہوا۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس سے زیادہ بڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ طے کر لیا ہے۔ اور یہ انسانوں کی، کچھ لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، کسی بات کو نہیں مانتے ہو۔ فرعون کی مثال دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اسی کے دربار میں پلے بڑے تھے، ایک عظیم تبدیلی ان کے پاس آئی، ان کے پاس ایسے معجزے تھے، مکے کے لوگ معجزوں نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھلے ہوئے دلائل تھے۔ معمولی سی لاٹھی زمین پر ڈالا، اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا، سورج کی طرح چمک، دیکھ نہیں سکتا تھا کوئی آدمی۔ پھر ان کی دعا سے عذاب آنے لگے، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، گھر میں، اندر باہر، ادھر ادھر جوئیں ہیں، پورا پانی خون بن گیا۔ اس طرح کی چیزیں دیکھی، پھر بھی نہیں مانا ان لوگوں نے۔ جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں، وارننگز آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آثار کائنات کی طرف توجہ دلانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تشریح کرنا، دل لگتے دلائل دینا کہ اللہ ایک ہی ہے، پھر پرانی تاریخ کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش کرنا، اس طرح کے بے شمار نشانیاں ان لوگوں نے دیکھی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کوئی ایسا معجزہ لاؤ یا عذاب لے آؤ۔ اس سے پہلے کی آیت میں آپ کے ذریعے سے جواب دلوایا گیا، نشانی یا معجزہ لانا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو تمہارے سامنے پیش کرنا، آیات الہی کو توضیح و تشریح کے ساتھ تمہارے سامنے رکھنا، دلائل دینا، سمجھانا، یہ میرا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ایسی کوئی دلیل میں لے آؤں کہ بس تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اب مکے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑے بڑے لوگ تھے، عرب کا عطر تھے وہ لوگ، قریش کے لوگ سیادت اور رہنمائی کے منصب پر فائز تھے، ہر لحاظ سے لیڈرز تھے پورے کے پورے عرب کے۔ لیکن جب انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، اس کے صرف سال ڈیڑھ سال کے بعد جنگ بدر میں ان کے جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، عتبہ، شیبہ، سارے کے سارے بڑے لیڈر ان سب کے قتل کر دیے گئے۔ اس طرح کا جنگل عذاب نہیں آیا، پانی کا عذاب، دھماکے کا عذاب، لیکن یہ عذاب تھا ان کے لیے۔ پھر ایک کوشش کی انہوں نے، اس کی 1 سال 13 مہینے کے بعد احد میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت پیدا کرتی کہ جیتی ہوئی بازی کو چھوڑ کے چلے گئے وہ لوگ۔ اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے پلٹ کے حملہ کیا اور 70 صحابہ کرام کی قیمتی جانیں گئیں،
جنگ لڑ سکتے تھے مکے کے لوگ، نہیں چلے گئے، واپس چلے گئے ودرا کر۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ویسا کوئی جنرل عذاب نہیں بھیجا قریش پر، لیکن ان کے سارے جو بڑے لوگ تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈرز، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی، اللہ سزائیں بھی دیتا ہے۔ جیسے 6 صدی ہجری میں حضور کے تقریباً 600 سال کے بعد جب مسلمانوں میں طرح طرح کی خرابیاں آ گئیں، چنگیزیوں کو بھیجا وہاں سے، ایک بہت ہی پسماندہ قوم صحرائے گوبی میں پروان چڑھنے والی تاتاری، وہ آئے اور تہس نہس کر دیا انہوں نے۔ بنی اسرائیل پر بھی اس طرح کی مختلف آزمائشیں، عذاب آتے رہے ہیں، ہم پر بھی آتے رہے ہیں۔ انڈیویجولس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، گروپس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور پوری امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ تنبیہات پہ تنبیہ بھیجتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن آخرکار مہلت عمل کبھی نہ کبھی افراد کی بھی، گروہوں کی بھی، امتوں کی بھی ختم ہوتی۔ اس وقت ہمارے پاس ایک وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی توضیح و تشریح کا کام جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیع اللہ بن محمد عباس پیس ٹی وی اردو کے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکبادی کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے صیام و قیام کو قبول فرمائے۔ قد أهل بالصيام اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا ہر دور میں حفاظت۔ اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا۔ اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا، شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی۔ سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا۔ سارے عالم کی بھلائی کے لیے اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے، بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرے۔ خدا کے احکام کو اپنائے، یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا۔ ظلم اور خلفشار کے خلاف محاذ آرائی کا۔ ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت، پیغام انسانیت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک کے بعد تمام حاضرین و ناظرین کا استقبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے سرداروں کے درمیان جو کشمکش چل رہی تھی وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اب جو آیتیں ہمارے پاس ہیں اس میں تنبیہ بھی کی گئی ان لوگوں کو، وہ تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے اے نبی تم اور تمہارے مخلص پیرو اسلام پہ جمے رہیں، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کا
سوال نہیں ہے۔ اے نبی کہہ دو لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ طرح طرح کے آفرز دیے تھے ان لوگوں نے، کچھ ہم آپ کی بات مان لیں، کچھ ہماری بات مان لیجئے۔ قل یا ایھا الکافرون، اس صورت کو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی بندگی تم کرتے ہو، اور میں جس کی بندگی کرتا ہوں تم اس کی بندگی نہیں کرتے ہو، تم شرک کا شکار ہو، اور میں اس کی بندگی ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور مجھے معلوم ہے کہ تم بھی اس کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اسی انداز میں یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری موت۔ یہ حضور کی طرف سے بھی اور آپ کے مخلص پیروں کی طرف سے بھی ہے۔ نبی بھی کہہ رہا ہے، اس کے پیروں بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کیا کہ تو یکسو ہو کر، حنیف کے معنی ہوتے یکسو، ایک طرف، ون سائیڈڈ، اور کسی کا نہیں، بس صرف خدا کا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی حنیف کا لفظ استعمال کیا گیا، یکسو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب کی طرف سے اپنے رخ کو موڑ کر، اپنا رخ یعنی رخ حیات، زندگی کا رخ اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ حنیف ہوں، میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، ون سائیڈڈ ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں۔ مشرک طرح طرح کے، ہزاروں قسم کے، آج بھی شرک کی ہزاروں قسمیں۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں اس سائنسی دور میں، انلائٹنمنٹ کے دور میں، علم کے دور میں، ریسرچ کے دور میں۔ میں ان میں سے کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ ہر طرح کے شرک سے میں بچوں گا، میرے پیرو بچیں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شرک کروں گا۔ شرک کی بھی 2 قسمیں بتائی گئی، شرک جلی، بڑا بڑا کلیئر، شرک خفی، چھپا ہوا، خفیہ، چھوٹا۔ میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ ہی کا نام لوں گا، اسی کے گھر کا طواف کروں گا، اسی کی طرف رخ کروں گا، اسی سے مدد مانگوں گا، اسی کے نام کو جپوں گا، اسی کے احکام کو مانوں گا، اسی کے حلال کو حلال، اسی کے حرام کو حرام مانوں گا۔ کسی معنی میں بھی میں شرک نہیں کروں گا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان، صاف صاف بتا دیا گیا۔ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے ساری کائنات میں جو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور جگہوں پر بتایا گیا اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ نقصان پہنچائے گا تو پھر کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس طریقے سے اسلام شرک کے ایک ذرے کو بھی، ایک تنکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مزید ہمارے سامنے وہ آیت آتی ہے، پہلے گزر چکی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز اور میری تمام عبادتیں، عبادت کے سب طریقے، مراسم عبودیت، اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو زندگی اور موت جب اللہ رب العالمین کے لیے، مطلب کیا ہوا؟ انٹائر لائف، یعنی میرے خیالات، میرے افکار، میرے نظریات، میرے عقائد، میری عبادات، میرا دعائیں مانگنا، میرا اخلاق کو اختیار کرنا، اور میرا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، میری شادی بیاہ، میرے بچے، میرا بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک، میری تجارت، میری سیاست، میری جنگ، میری صلح، میرے بین الاقوامی تعلقات، ساری چیزیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ حضور کے ذریعے سے
مومنوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ بڑا